آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں، میں کون ہوں؟ جی یہ صرف ایک فلسفیانہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کو شیپ دیتا ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر حسین کی ایک لیکچر سیریز ہے جو اس سوال یعنی شناخت کے تصور کی گہرائی میں جاتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم فرد سے لے کر قوم اور پھر امت تک شناخت کی ان مختلف تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ شناخت صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہم کون ہیں، بلکہ یہ بھی طے کرتی ہے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں۔ یہ ایک کمپاس کی طرح ہے جو ہماری سمت متعین کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کمپاس کو سمجھیں، یہ کیسے بنتا ہے، اس کے مختلف حصے کیا ہیں، اور یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم شناخت یا آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نام یا ایک لیبل ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ دیکھیے، شناخت دراصل وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری شخصیت کی، ہماری سوچ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا۔ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا صحیح سمجھتے ہیں اور کیا غلط، ہماری ترجیحات کیا ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دوست اور دشمن کون ہیں، یہ سب فیصلے ہماری شناخت سے جڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ وہ جواب ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ بالکل۔ اور اس کے بغیر، جیسا کہ ان لیکچرز میں بھی کہا گیا، انسان ایک طرح سے خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے اپنی سمت کا کوئی اندازہ نہیں رہتا۔ اچھا، تو یہ صرف ذاتی احساس نہیں بلکہ ایک سماجی حقیقت بھی ہے۔ مجھے یاد ہے ذرائع میں شناخت کی کئی اقسام کا ذکر تھا، جیسے ہم مختلف کردار نبھاتے ہیں، کبھی والد کا، کبھی ڈاکٹر کا، کبھی ایک شہری کا۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ ہماری کئی شناختیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ رشتوں کی بنیاد پر ہماری شناخت ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ماں ہے۔ جی۔ پھر پیشہ ورانہ شناخت ہے، استاد، انجینئر، تاجر۔ اس کے ساتھ ہماری جغرافیائی شناخت ہے، جیسے کوئی خود کو پنجابی کہتا ہے، کوئی کراچی کا، کوئی پاکستانی۔ اور پھر ایک قومی شناخت بھی ہوتی ہے۔ جی، جو کسی مشترکہ نظریے، زبان یا تاریخ پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ایک ہی شخص بے وقت کئی کردار نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور شاید سب سے مشکل سوال پیدا ہوتا ہے جس کی طرف یہ لیکچرز اشارہ کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری شناختیں برابر ہیں یا ان میں کوئی ایک ایسی ہے جو باقی سب سے زیادہ اہم ہے؟ مطلب جو ہماری بنیادی شناخت ہونی چاہیے۔ یہی اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ کیا یہ تمام شناختیں ایک ہی سطح پر ہیں یا ان میں کوئی ترتیب ہے، کوئی ہائرارکی ہے؟ صحیح۔ اگر ہماری پیشہ ورانہ شناخت ہماری خاندانی شناخت سے ٹکرا جائے تو ہمیں کسے ترجیح دینی چاہیے؟ اگر ہماری علاقائی شناخت ہماری قومی شناخت کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جو معاشروں میں انتشار یا اتحاد کا باعث بنتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام ہمیں ایک بنیادی اور مرکزی شناخت عطا کرتا ہے، اور وہ ہے مسلمان ہونا۔ جی۔ اور یہ کوئی عام عہدہ نہیں جیسے ڈاکٹر یا انجینئر، بلکہ یہ ہماری سب سے اولین شناخت ہے جو ہماری زندگی کے مقصد سے لے کر ہماری ذمہ داریوں تک ہر چیز کا تعین کرتی ہے۔ جی، اور اس خیال کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ کوئی نیا لیبل نہیں بلکہ ایک تاریخی تسلسل ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا اور اس پیغام کو ماننے والے ہی مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے۔ اچھا۔ تو یہ شناخت کسی ایک گروہ، نسل یا زمانے سے نہیں جڑی بلکہ ایک آفاقی سچائی سے جڑی ہے۔ لیکن عملی زندگی میں یہ کتنا ممکن ہے؟ آج کا انسان تو ایک ہی وقت میں والد بھی ہے، ایک پروفیشنل بھی اور ایک ملک کا شہری بھی۔ کیا یہ دعویٰ کہ صرف ایک شناخت باقی سب پر حاوی ہے، زندگی میں ایک تضاد پیدا نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب نفی میں نہیں بلکہ ترتیب میں ہے۔ یہ نظریہ یہ نہیں کہتا کہ باقی شناختوں کو مٹا دیا جائے، اچھا، بلکہ یہ کہ انہیں ایک بڑے مقصد کے تابع کر دیا جائے۔ جیسے گاڑی کا انجن ہوتا ہے اور باقی تمام پرزے، پہیے، باڈی، اسٹیئرنگ اس کے ساتھ ہاں آہنگ ہو کر کام کرتے ہیں۔ صحیح۔
یہاں اسلامی شناخت کو وہ انجن قرار دیا گیا ہے جو باقی تمام شناختوں کو توانائی اور سمت فراہم کرتا ہے۔ آپ ایک بہترین والد، ایک ایماندار پیشہ ور اور ایک محب وطن شہری بن سکتے ہیں، لیکن ان سب کرداروں کی بنیاد اور مقصد ایک ہی ہو: اللہ کی رضا۔ وہ سورۃ الانعام کی آیات؟ جی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر مسلمان ہونا ہماری بنیادی شناخت ہے تو اس کا ہماری اجتماعی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ فرد سے نکل کر جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور بڑا تقاضا امت کا تصور ہے، یعنی ہم انفرادی جزیرے نہیں ہیں بلکہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک عالمی برادری؟ جی، ایک ایسی عالمی برادری جس کے کسی ایک حصے کا درد سب محسوس کریں۔ یہ شناخت ہمیں علاقائی، نسلی اور لسانی تقسیم سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ مقامی نہیں بلکہ عالمی ہونی چاہیے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات فرقہ واریت کی ہے۔ اگر ہم سب کی بنیادی شناخت صرف مسلمان ہے تو پھر یہ مسلکوں اور فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کیوں؟ آپ نے بالکل صحیح نفس پر ہاتھ رکھا ہے۔ قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ سورۃ آل عمران میں سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ دین میں تقسیم پیدا کرنا، اپنی الگ جماعتیں بنانا، اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہماری واحد شناخت مسلمان ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مساجد، جو امت کا سرمایہ ہے، انہیں نفرت اور تقسیم کا نہیں بلکہ اتحاد، تربیت اور تزکیے کا مرکز ہونا چاہیے۔ بالکل، انہیں یہی ہونا چاہیے۔ فرقہ واریت کی یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی اندرونی تقسیم ہے۔ اب اسی منطق کو اگر بڑے پیمانے پر لاگو کریں تو بات قومی شناخت کی طرف جاتی ہے۔ جی، اگر ہم اندرونی طور پر اتنے بٹے ہوئے ہیں تو بیرونی دنیا کے سامنے ایک قوم کے طور پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہیں پر نظریاتی شناخت اور جغرافیائی شناخت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک قوم کی بنیاد کیا ہے؟ کیا صرف ایک زمین کا ٹکڑا، ایک جغرافیہ؟ یا کوئی مشترکہ نظریہ، کوئی عقیدہ؟ صحیح۔ پاکستان کے قیام کی مثال یہاں بہت اہم ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد جغرافیہ نہیں تھی بلکہ عقیدہ تھا۔ یہ کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں کیونکہ ان کے عقائد، ان کی تاریخ اور ان کا طرز زندگی مختلف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی نظریاتی شناخت پاکستانی کی جغرافیائی شناخت سے زیادہ بنیادی ہے۔ کیا اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ پاکستانی شناخت کم اہم ہے؟ نہیں، یہ بہت نازک نقطہ ہے۔ یہاں مقصد ایک شناخت کو دوسری کے مقابلے میں کم کرنا نہیں بلکہ ان کے تعلق کو واضح کرنا ہے۔ اچھا، وہی انجن اور باڈی والی مثال یہاں بھی لاگو ہوتی ہے۔ نظریہ وہ انجن ہے اور جغرافیہ اس کی باڈی ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اس نظریے کی حفاظت کے لیے حاصل کیا گیا تھا، نہ کہ نظریہ اس جغرافیے کی وجہ سے بنا تھا۔ یعنی ایک مسلمان کا تعلق عالمی امت سے ہے۔ جی، لیکن پاکستان اس کے لیے ایک قلعہ ہے جہاں وہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو پاکستانی شناخت اہم ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کا جواز اسلامی شناخت سے ہی ملتا ہے۔ یعنی پاکستان کا وجود اس اسلامی شناخت کو زندہ رکھنے اور اس کے اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بلا شبہ، اور یہ ذمہ داری عدل و انصاف کے قیام سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام بطور نظریہ ہمیں سب سے پہلے عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جی، انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ بانی پاکستان نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں اسی بات پر زور دیا تھا کہ ان کا رہنما اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگی، اور یہ کہ اخروا پروری اور تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جب تک عدل نہیں ہوگا، نظریاتی شناخت کھوکھلی رہ جائے گی۔ بالکل۔ یہ تو ہوا ریاست کا اندرونی معاملہ، لیکن شناخت کا ایک بیرونی پہلو بھی ہے نا؟ خاص طور پر جب ہم غلامی اور آزادی کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ استعمار یا کولونیلزم صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتا، وہ ذہنوں پر قبضہ کرتا ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ غلامی کی بدترین قسم ذہنی غلامی ہے۔ استعماری طاقتیں محکوم قوموں کو سب سے پہلے ان کی شناخت سے محروم کرتی ہیں۔
ان کی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے۔ ان کی زبان اور ثقافت کو کمتر ثابت کیا جاتا ہے تاکہ وہ قوم احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنے آقاؤں کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لے۔ اور جب آپ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں تو آپ اپنی غیرت بھی کھو دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اپنی شناخت کا شعور ہی دراصل آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی کو قومی غیرت کہا گیا ہے۔ جی۔ جب کسی قوم کے وجود پر، اس کی اقدار پر حملہ ہوتا ہے تو یہی قومی غیرت اسے مزاحمت پر ابھارتی ہے۔ برِ صغیر کی آزادی کی تحریک بھی تو اسی شناخت کے احساس کا نتیجہ تھی۔ بالکل۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ جو قومیں اپنی شناخت بھلا دیتی ہیں وہ ذہنی شکست کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ ان کی معیشت، ان کی خارجہ پالیسی، یہاں تک کہ ان کی تعلیم اور ثقافت بھی دوسروں کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے، وہ خود انحصار نہیں رہتی۔ تو حقیقی آزادی صرف سیاسی نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ معاشی، دفاعی اور ثقافتی خود مختاری کا نام ہے۔ تو یہ سب کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک مضبوط اسلامی شناخت جو قومی غیرت کو جنم دیتی ہے، جو بیرونی تسلط کے خلاف مزاحمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور جس کا آخری نتیجہ ایک خود انحصار اور خود مختار ریاست ہے۔ جی، یہ ایک مکمل زنجیر ہے۔ ایک مضبوط نظریاتی شناخت ہی ایک خود مختار اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو پوری عمارت ریت پر کھڑی ہوگی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بات ایک ذاتی سوال سے شروع ہوئی تھی کہ میں کون ہوں، اور ایک عالمی امت اور ایک نظریاتی ریاست کے تصور تک پہنچ گئی۔ جی، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی بنیادی شناخت مسلمان ہونا ہے، جو اسے زندگی کا مقصد دیتی ہے، امت کو جوڑتی ہے اور پاکستان جیسی ریاست کو ایک منصفانہ اور خود انحصار معاشرے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک غور طلب نقطہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر شناخت بیرونی تسلط کے خلاف ڈھال اور خود انحصاری کا ذریعہ ہے تو آج کا جدید معاشرہ اپنی ان گنت شناختوں، پیشہ ورانہ، نسلی، قومی اور مذہبی کے درمیان توازن کیسے قائم کرے؟ یہ لیکچرز ایک شناخت کو اولین حیثیت دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی ان تمام شناختوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ بالکل۔ تو اصل چیلنج یہ ہے کہ شناخت کے یہ مختلف پہلو ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بجائے ایک دوسرے کو مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں، تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو منصف بھی ہو، خوشحال بھی اور اپنی اقدار پر فخر بھی کرے۔